جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے امید اللہ کے گھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے دوستو، گزارش ہے کہ بات کو سمجھیں پھر کریں۔ اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو بالکل نہ کیا کریں، یا کسی دوست سے مشورہ لے لیں، یا کسی کو ویڈیو سنا کر اس سے پوچھ لیں، اسے سمجھ آئیے جو کام کو سمجھتا ہے جانتا ہے، تو ایسے بہتر رہتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے بتا رہے ہیں، نہ تو کسی سے ہم ٹیوشن لے رہے ہیں، نہ ہی ہمیں کسی کی مجبوری کو اسی طرح مجبور ہے کہ آپ کو بتائیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو علم ہے اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ آگے میرے اللہ کی مرضی، کسی کو عقل دیتا ہے کرنے کی، یا وہ عقل نہیں دیتا کرنے کی، یہ اس کا اپنا ذات کا اپنی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج آپ کو اتنا آسان کیمیا بتانے لگا ہوں۔ ایک دن آگے بھی میں نے ایک شنگر بتایا تھا، مجھے یقین ہے کہ لوگوں کے وہ کانوں کے اوپر سے گزر گیا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکی، کیونکہ وہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا ہے کہ کافی دن لگے اور کثیر کوئی دابو بنے، وہ داب کا نام دابو بنائیں، فلاں چیز کو ساڑ دیں، اس کو جلا دیں، اس کو دبا دیں، اس کو پکا لیں، اس کو کچا کر لیں، تو پھر ایک داب بنے۔ جب داب بنے تو پھر کیا کرنا ہے، وہ داب کو لینا ہے، پھر اس کے اندر شنگر پکانا ہے، پھر آگے دوسرا مسئلہ شروع ہو جانا ہے۔ آگ کم دے دی، آگ زیادہ دے دی، بن نہیں سکا، نکلا نہیں، گیا نہیں، آیا نہیں۔ تو بتانے والے بھی ہمارے گرو بھائی ہیں، گرو ودیا سلسل مت۔ تو یہ میرے ایک شاہ صاحب میرے دوست ہیں، وہ بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو سنگل طریقے سے کر رہا تھا، جو میں نے تھوڑے دن پہلے بتایا تھا۔ انہوں نے میرا ویڈیو سنا، خوش ہوئے، انہوں نے بولا یہ تو میں کر رہا ہوں بڑی دیر سے، اگر اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو تو وہ اور ہی بہتر ہو جائے گا مخلوق خدا کے لیے۔ کہ میں نے سوچا کہ اگر مخلوق خدا کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو پھر شاہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی میں ایسے بناتا ہوں، آپ کا میں نے بنایا پرفیکٹ آیا، اور اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے تو دے دیا، بہرحال میرا نام نہ دینا۔ ہے بلوچستان کے وہ، انہوں نے کہا میرا نام نہیں دینا، حافظ قرآن ہے۔ تو میرا خیال ہے کسی مدرسے بھی چلاتے ہیں اور خود بھی کچھ سروس کرتے ہیں، بٹ ان کا فرمان ہے کہ میرا نام مت لینا۔ تو یہ ان کی محبت ہے، انہوں نے نظر کیا ہے، تو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ پہلی بات ہے وہ لینا ہے شنگرف جو ٹھوس ہو۔ یہ جو چائنا والا شنگرف ہے یہ کام نہیں کرے گا، پتہ نہیں یہ گیلیم اس کے اندر ڈالا ہوا ہے یا پارا ہے، تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے جی۔ تو پھر دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ شنگرف کاٹھا لینا ہے، جسے انڈین شنگرف کہتے ہیں، جو سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑے کام کی چیز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سمجھ میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عطا سے ہی ہے بندہ خاتم۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ نے روز ایک نسخہ دے دیتے ہیں، یا بتاؤ جب 40 سال 50 سال سے نسخی کر رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں، تو اس میں سے کتنے سال تو لگیں گے علم کو نکالنے کے لیے۔ وہ ہم جمع ہوا ہے نا، تو روز ایک دے رہا ہوں، کون سا 10 دے رہا ہوں۔ تو یہ سارے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں بھی میں ادھر سے پکڑا ادھر کو پھینک دیا، نہیں۔ یہ بھی میں نے شنگرف کی بات کی ہے، تو یہ شنگرف میں اور ان کے طریقے سے ہٹ کر سیدھا کیا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، نکلتا ہے مار کے، دوستوں نکال بیٹھے ہیں جس دن کا میں نے بتایا۔ تو دوستوں سے گزارش یہ ہے
بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، سمجھنے کے بعد کرنا ہے۔ میں آپ کو 1 تولے شنگرف کی بتاتا ہوں۔ تو اگر 1 تولے کی ڈلی ہے تو اس کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر 5 تولے کی ڈلی ہے تو اس میں آپ کو جو ورق سونے کے ہے نا وہ 3 لگانے پڑیں گے، اور 1 تولے میں 1 ورق لگانا پڑے گا۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی چیزیں 1 تولے کے وزن کے حساب سے ہی 5 تولے کو بھی لگیں گی۔ صرف سونے کا جو ورق ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا 5 تولے میں 3 تولے، تین ورق لگانے پڑیں گے۔ 3 تولے کہاں لگاؤ گے؟ تو 1 تولے میں 1 ورق لگے گا۔ اب آ جاتے ہیں نسخے کی مکمل کی طرف۔ آپ نے 1 تولے کی ڈلی شنگرف کی لے لی اور سارے کو شہد سے چوپڑ دے، ٹھیک ہے؟ اور 3 گرام گندک پیس کر پاس رکھے، ٹھیک ہے؟ گندک کے اوپر اور نیچے دونوں طرف 1.5 گرام لگا دیں، ٹھیک ہے جی؟ شہد سے لگا دیں، اور کسی چھوٹے سے برتن، لوہے کے برتن میں اسے رکھ دیں آگ کے اوپر۔ جیسے ساری گندک کا تیل ہو جائے اسے اسی وقت اٹھا لو، نہیں تو آگ بھی لگتی ہے۔ کتنی دیر رکھنا ہے؟ جتنی دیر تک آپ کی گندک تیل نہیں ہوتی۔ جب ساری گندک اوپر نیچے والی تیل ہوگی تو اس کو نکال لو باہر۔ یہ 2-4 منٹ کی بات ہے، کتنے بھی لمبا ٹائم نہیں لگتا، یہ ذہن میں رہے۔ پھر اس کو باہر نکال کے ٹھنڈا کرو، پھر شہد لگاؤ، چاروں طرف شہد ہر طرف لگنا چاہیے۔ پھر اوپر نیچے کی طرف گندک لگا کر پھر یہی لوہے کے برتن میں رکھیں، اور جب سارا گندک تیل ہو جائے تو اس کو چمٹی سے باہر نکال لیں۔ تو تیسرے عمل بھی ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر شہد لگائیں، اور پھر اس کے اوپر نیچے گندک لگائیں، اور لگا کر پھر کڑھائی میں رکھیں۔ تو اوپر نیچے کا مطلب اوپر نیچے یہ چاروں طرف کی بات میں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ جب تیل ہوگی تو جدھر جدھر جاتی ہے اس کو جانے دو، ٹھیک ہو گیا؟ شنگرف کے 4 پھیرے جدھر بھی جاتی ہے اس کو جانے دو۔ یہ 3 دفعہ آپ نے عمل کر لیا تو اس کو چھیلنے چھولنے کی گندک کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گرم گرم سے نکالنا ہے، جتنی اس کے ساتھ رہ جائے گی نکل جائے گی، اتر گئی۔ تو آپ ایسا کرنا ہے کہ اب اس کو کھرل کرنا ہے آپ نے، اس شنگرف کو کھرل میں ڈال کر کھرل کرنا ہے۔ کھرل بھی آپ نے کم سے کم 2 گھنٹے کرنا ہے لگاتار، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس میں 1 ورق سونے کا ڈال کر 3 سے 4 گھنٹے تک کھرل کرنا ہے۔ شاید دوستوں کی سمجھ میں بات آئی گئی ہو کیوں اتنا لمبا کھرلا کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ اس میں کھرل کر لیں گے تو گندک والے عمل کو نہیں بھولنا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آگ لگے گی زیادہ دیر رکھیں گے تو۔ اب آپ نے 2 گھنٹے کھرل کیا، پھر سونے کا ورق ملایا، پھر آپ نے اس کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تک بھی کھرل کریں تو بہتر ہوگا میرے بھائی۔ وہ باہر جا کر جب مستریوں کے پیچھے مزدوری کرے نا تو 800-700 ملتا ہے، سارا دن اینٹیں پکڑانی پڑتی ہیں۔ مستریوں کا کرے تو سارا دن اینٹیں پکڑ کر اوپر لگانی پڑتی ہیں، 2000 روپے ملتا ہے۔ اب آپ کے اس میں سے کم 2 گرام 2.25 گرام ملنا چاہیے 1 تولے میں سے۔ امید تو مجھے بڑی ہے 2.25 گرام ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو اس میں آگے کوئی ملانا بھی نہ پڑے، کلر آپ کے پسند آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ کمی پیشی ہو تو کوئی بات نہیں، چلے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو میرے پیارے دوستوں، ہاں بات یہاں تک تھی کہ اب اس کے ساتھ آپ نے کھرل کر لیا۔ اس کو کھرل کرنا ہے 4 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ 2 گھنٹے پہلے کھرل کیا، پھر سے ورق ملایا۔ 1 تولے کی بات کروں، اگر 5 تولے ہیں تو اس کو ورق 2.5 ملانے ہیں۔ کھرل کا ٹائم اتنا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب 1 تولے پہ آپ نے 1.5 تولہ تیزاب شورا ڈال دینا ہے چینی کی پیالی میں، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں حل نہیں ہوگا، یہ فوراً تھوڑی دیر کے بعد نیچے بیٹھ جائے گا، جا کر شنگرف جو ہے نا نیچے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ اگر زیادہ ڈال لیں، کوئی 0.5 گرام 2 گرام 4 گرام تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پڑا رہنے دیں کوئی 2-3 گھنٹے، ٹھیک ہے جی؟ پھر اس کو ریجنتر کریں، مکمل خشک کر دیں، بالکل خشک کر دیں۔ شنگرف
میں سے تیزاب کو بالکل خوشی کر دے، کوئی دھواں شواں نہ بچنے دے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو اس سے نکال کر جب دیکھتے ہیں مکمل یہ خشک ہو گیا، اب اس میں نمی نہیں ہے، تو پھر اس کو لوہے کے کڑھائی یا توے پہ تھوڑا سا بھون لیں، ہلکی آگ پہ، ہلکی ہلکی آگ پہ، بات سمجھنے کی کوشش کریں، تیز آگ دینی نہیں ہے۔ تو اس کو پھر اٹھائیں، اٹھا کر آپ ایسا کریں کہ 5 تولے، 1 تولے کے لیے 5 تولے ہے، اور 5 تولے کے لیے 25 تولے ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 تولے آپ 50 گرام کلمی شورا لیں گے، اس کو آپ نیرولی باٹی میں ڈالیں گے، جیسے وہ تیل ہو جائے گا تو یہ جو شنگرف آپ کا اس کی اس پہ چٹکیاں مارتے جائیں گے۔ جب آپ چٹکیاں ماریں گے تو یہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر تیل آ جائے گا سارے کا سارا۔ تو 15 منٹ اسے رہنے دیں، اس کے بعد ٹھنڈا کریں، ٹھیک ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں گرم پانی ڈال دیں۔ جب آپ گرم پانی ڈالیں گے تو اس میں شورا اچھی طرح حل ہو جائے گا، اس کو اچھی طرح حل کریں، 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم دیں، اسے بیٹھنے دیں، یہ نیچے بیٹھ جائے گا، اوپر سے پانی اتار دیں، پھر اس میں پانی ڈالیں، پھر اسے گرم پانی ڈالنا ہے، پھر ایسے ہی کرنا ہے، پھر تیسری دفعہ ایسے ہی کرنا ہے، پھر یہ آپ کا شنگرف یہ جو شورے کا تیزاب ہے اس کی تیزابیت سے فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میرے دوستو، اس کو آپ کٹھالی میں لے جائیں، اگر تو آپ کے پاس گولڈ ہے تو گولڈ کے اوپر طرح کریں، پر آگ اوپر سے برنر کی دینی ہے، اوپر سے دینی ہے، میری آپ سمجھ رہے ہیں بات، نیچے سے آگ بٹھی کی نہیں دینی، اوپر سے برنر کی آگ دینی ہے، اس لیے کہ یہاں پہ بھی اس کی اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ بھڑکے کی آگے دیکھ لے۔ اب اس میں وہ ہلکی آگ پہ ہم نے جسم دینا ہے، سمجھ آ گئی آپ کی؟ تو آپ کو آ گئی ہوگی میرے دوستوں۔ اب اس کو آپ جب جسم دیں گے نا تو یہ انشاءاللہ جسم لے گا، نیچے تھوڑا سا میٹھا سوڈا سہاگا ڈال کر اس کے اوپر اس کو ڈال کر، ٹھیک ہے نا، تو چکر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہاں چکر کھائے گا۔ اگر جس کا چکر نہ کھائے اس کو پھینکے مت، بتائے، اس کو بتا دیں گے کیسے چکر آئے گا، کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے تیز بھی ہو جاتا ہے کام تو بتا دینا، ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو میں نے آپ کو نایاب شنگرف پیش کیا، آج تک آپ نے کہیں کسی گروپ میں نہیں سنا ہوگا، کسی استاد سے نہیں سنا ہوگا۔ دنیا کے بھلے بھلے شنگرف بنانے کے طریقے ہیں، ہم ادنے سے آدمی ہیں، طالب علم ہیں، اور ہمارے طریقے بھی ادنے ادنے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں ہمارے، جس میں خرچہ نہ ہو دوستوں کا۔ تو ابھی بھی لوگ گلا کرتے ہیں بھائی، ان کے کیا، ایک بولتا بابا جی جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ بھائی اللہ کے بندے، جب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم اپنا سچا نسخہ دے دو، چلو کسی کا بھلا ہوگا، مجھے پیچھے رہنے تو آپ کو ثواب ملے گا، مجھے تو خوشی ہوگی۔ تو یہ دوستو آپ کی نظر کر دی ہے، باقی میں اس کا اور بھی 1-2 طریقے بتا سکتا ہوں، بتائیں گے پھر آہستہ آہستہ۔ تو نماز پڑھا کریں، درود و سلام سرکار پہ بھیجیں، اور درود و سلام بھیجنے کے بعد پھر کام کو شروع کیا کریں، ایسے نہیں کہ آئے اور بھاگیں اور اللہ کا نام بھی نہیں لیا تو شروع نہیں، مدد کریں، مدد مانگیں، ہو سکے جو آدمی بہتر سمجھے استخارہ کروائے یا کرے، تو پھر یہ کام کرے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گا، اور آپ کو خوشیاں دے گا، مجھے بڑی امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری سے ہم نے آپ کو دیا ہے، اس سے پہلے بھی جو دیا تھا وہ بھی شنگرف لوگوں نے بنا لیا ہے، مجھے 1-2 دوستوں نے فوٹو اور ویڈیو بھیجے ہیں کہ میں نے شنگرف بنا لیا، پکا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ بہت آسان ہے، اتنے سے آسان کہ اگر کوئی دوست شنگرف بنا سکتا ہے یا بنانا جانتا ہے تو میری درخواست ہے مجھے بھی سمجھائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ تمام دوستوں کی، ماں باپ کی خدمت کریں، بچوں سے پیار کریں، جو حقدار ہیں ان کی خدمت کریں، زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور میرے لیے اور استاد محترم کے لیے پیار محبت سے دعا فرمانا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، کامیابی دے۔ تو اس سے آسان کیا بات کر سکتا ہوں جی، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی دوست اگر ناراض ہیں بیچ والے
جو پتہ نہیں کیا کون سا علم سکھانا دوستوں کو چاہتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جی گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم پھر ان کو اس ایک ابھی بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ یار ہمیں بھی سکھاؤ، دوستوں کو بھی سکھا دو جو صحیح والا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور کوئی کہتے ہیں یار نسخے میں ایک چابی رکھی ہوئی ہے، اور بھائی میرے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں چابی والا، میں ایک مسلمان باپ کی اولاد ہوں، قادری جنیدیہ سلسلہ ہے ہمارا، ہمیں نہیں ضرورت چابیاں رکھنے کی، ہمارے پاس مورا مشکل کشا کے خزانے کی چابی ہے، سمجھتے ہیں، ہمیں وہاں سے ہر چیز ملتی ہے، ہمیں کسی سے کوئی کسی کی چابی لے کر ہم نے کسی کا کوئی کھولنا تھالا نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو میرے بھائی اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔